اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ اچھا، میرے خیال سے کافی ہمیں چھٹیاں مل گئی تھی، رخصت مل گئی تھی، تو جس کا بھرپور فائدہ میں نے اٹھایا، اور آپ لوگ تو ماشاء اللہ کیا اشعار عربی کا عند الامتحان ہو، اگر آپ لوگ کمپلیٹ کر دیں گے کہ تو امتحان کے مراحل سے آپ لوگ گزرے، پھر اس کے بعد چھٹیاں، پھر ہمارا ایک خیال یہ تھا کہ اگر چھٹیوں میں کوئی سیمینار ہو جائے تو انشاءاللہ اس کا ہم آئندہ فیوچر میں یعنی مستقبل میں اس کا اہتمام کریں گے، تاکہ ہمارے جو یہ کورس ہے یا یہ جو ہماری ترتیب ہے اس سے زیادہ اور مدارس کے طلبہ بھی فائدہ اٹھا سکیں اور ہم بھی اس سے مستفید ہو سکیں اور سیکھیں۔ تو میرے خیال سے ہم یہ کوئی مجھے لگتا ہے کہ ہمارا اس طرح کا کورس نہیں ہے کہ 1-2 ہفتے ہم اس کو کریں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو لمبا لے کر چلیں، اور ہم اس کو تقریباً اگر ممکن ہو کہ استاد جی کی طرف سے اگر ہمیں اجازت ہو تو ہم اس کو تقریباً 2-3 مہینے تک اس کو لمبا کر سکتے ہیں، اور اس درمیان میں جس طرح باقاعدہ ہمارے اسباق ہوتے ہیں مدرسے میں، تو انہی دنوں میں ہم اس کو رکھیں اور اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا ہمیں۔ اچھا، لاسٹ کلاس میں یعنی آخر جو پچھلی ہماری پہلی والی کلاس تھی، تو اگر آپ میں سے کوئی مجھے اس کو یاد دلا دے کہ ہماری کیا بات چل رہی تھی، تاکہ وہاں سے پھر ہم اس کو کنٹینیو کریں، ورنہ اگر پھر آپ نے مجھے خود سے اپنے ذہن کو تھوڑا سا دھچکا دینا ہوگا اگر آپ لوگوں کو یاد ہو۔ تو ہم نے بات کی تھی بالکل اسٹارٹنگ سے کہ ہمیں اس وقت علماء کو اور قراء حضرات کو اور ہمارے جو خاص طور پہ مفتیان اکرام جو فارغ ہو رہے ہیں، فاضل ہو رہے ہیں، تو امت کو بہت زیادہ ہماری ضرورت ہے، اور بینگ اے لیڈر اس وقت ہمارے پاس اگر ہم بات کریں کہ پورے محلے میں اگر کوئی مسائل ہوتے ہیں، اور اس وقت بھی ہمارے الحمدللہ جو مسائل حل ہوتے ہیں پورے محلے کے، چاہے اس محلے میں ہندو رہتے ہوں، سکھ رہتے ہوں اور عیسائی رہتے ہوں، لیکن پھر بھی جو اگر مسئلہ ہوتا ہے اہل محلہ کا تو مسجد کے امام صاحب کے پاس جاتا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ جتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے ہمارے سر پہ، اور اس بڑی ذمہ داری کے بعد اگر چھوٹی سی بھی غلطی ہو جاتی ہے تو سب سے زیادہ نشانہ بھی اسی کو بنایا جاتا ہے۔ مثلاً میں اگر آپ کو بولوں کہ ایک آدمی ہے، اگر وہ ایک عام آدمی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو بولتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں یار، ایک عام کرکٹر تھا اس سے غلطی ہو گئی، لیکن اگر وہ منصب کے اعتبار سے بڑا بن جاتا ہے، اور وہ منصب کے اعتبار سے اگر ہمارے ملک کا جو ایکس پرائم منسٹر تھے، تو اگر وہ چھوٹی چھوٹی بھی باتیں بولتے تھے تو ہم کہتے تھے یار اس کو ایک ملک کا پرائم منسٹر ہے، وزیر اعظم ہو کر ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو اور اس کے خیرخواہی میں ہم سب، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا، کیونکہ وہ ہماری نمائندگی کر رہا ہے، تو اگر اوپر والا سرپرست اعلیٰ جو ہے اس کا امیج دوسرے ممالک اور دوسرے کنٹریز کے اندر برا جائے گا تو اچھا، ہماری کلاس کے نوم میں سے ایک یہ تھا کہ اپنے آپ کو میوٹ کر لیجیے گا تو جس سے اور لوگ ڈسٹرب نہ ہوں، تو یہ ایک تھا اگر آپ لوگ اپنے آپ کو چیک کر لیں، کیونکہ وہ پھر شور وغیرہ آ جاتا ہے نا ریکارڈنگ میں بھی۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ تھی کہ اسی کے بدولت ہم نے یہ انشاءاللہ آغاز کیا ہے، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم چونکہ جہاں سے اس سال تو آپ ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، میں بھی آپ کی طرح طالب علم ہوں،
اور ہم ایک ساتھ سیکھ کر جب ہم جائیں گے اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے آبائی علاقے میں، تو وہاں پہ بجائے اس کے کہ ہم ان لوگوں سے اپنے مالی معاملات ان کو پتہ ہوں گے یار یہ چونکہ ہم سب ایسے علاقوں سے رہنے والے ہیں کہ جہاں پہ ذریعہ معاش جو ہے اس تھوڑا سا مشکل ہے، وہاں پہ ذریعہ آمدنی جو ہے اس کو مینیج کرنا مشکل ہے۔ شور کہاں سے آ گئے؟ تو اس خاطر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس کورس کے درمیان بہت ساری چیزیں سیکھیں گے۔ تو ہم واپس آ جاتے ہیں اپنے ٹاپک پہ، تھوڑا سا میں آپ کو یاد دلا رہا تھا ہم بات کہاں کر رہے تھے، کیونکہ کافی درمیان میں چھٹیاں آ گئی ہیں، تو مجھے خود بھی جو اس وقت تازہ تازہ ذہن میں تھا وہ تھوڑا سا ذہن سے اس طرف ادھر ادھر ہو گیا ہے، تو اس کو واپس لانے کی کوشش کر رہا ہوں میں۔ اچھا، تو ہم بات کر رہے تھے، میں نے آپ لوگوں سے ذکر کیا تھا کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے مسائل کو ہم ذرا تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمارے مسائل کیا ہیں، اور اس کے بعد ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ہم جا کے پھر فائیور کینوا فائیور اور باہر یورپ والوں کے مسائل تو بعد میں ہم دور کریں گے۔ پہلے ہم اپنے آس پاس جو مسائل ہیں، جو ہمارے اساتذہ کو مسائل ہیں، جو ہمارے اور ساتھیوں کو مسائل ہیں، تو ان کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، دیکھیں اس وقت ہمارے پاس، میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ہم میں سے ہر ایک کو کم از کم طالب علمی کے چونکہ طالب علم ہے سب، اور ہر وقت ہمیں علم کی پیاس کبھی بجھنے والی نہیں ہے، ہر وقت تیار رہنا چاہیے کہ کب کہاں سے اور کس وقت بھی کسی بھی ذرائع سے ہمارے پاس اگر علم کا راستہ کھلتا ہے اور کوئی سکھانے والا استاد ہمیں چاہے آن لائن ملے، چاہے مدرسے میں اس کی حاضری ہو، تو ہم اس سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ ہمیں اپنا جو وہ ہے کجاوا وہ کھول کے رکھنا چاہیے کہ اس میں اتنی وسعت ہو کہ ہم اس کو لے سکیں اور اس کو ہم اپنے پاس محفوظ کر سکیں۔ تو اصول علم میں ہمارے اساتذہ کرام سے جو ہم نے سیکھا اور انہوں نے بتایا کہ بھائی ایک ذریعہ یہ ہے کہ ہم اس کو محفوظ کریں زیادہ سے زیادہ، تو مجھے امید ہے کہ آپ میں سے سب کے پاس قلم اور پینسل بھی ہوگا۔ اگر قلم پینسل نہیں ہے اور وہ زوم جوائن کر رہے ہیں، تو وہ کم از کم ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ اپنے پاس موبائل فون میں نوٹس ہوتے ہیں تو نوٹس بنا لیں۔ اور اب اس کے بعد انشاءاللہ ہم نے 2 3 4 کلاسز کے اندر گفتگو کر لی اور ہمیں ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، یعنی ایک سمجھ بوجھ، اور اب ہمیں مطلب کہ کچھ ہمارے ذہن کے اندر آتا ہے کہ یار ہم ان سے سیکھ پائیں گے یا نہیں۔ تو اب انشاءاللہ وہ کمی کوتاہی جو ہے نا تعارف کے بعد اور کچھ ایک ساتھ گروپ میں کچھ عرصے رہنے کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں جو ہمارے سوشل میڈیا کا استعمال ہے وہ بھی، اس کا بھی اثر اتنا ہی ہوتا ہے کہ جو فزیکل اثر ہوتا ہے۔ اگر ہم ایک کمرے میں ایک ساتھی کے ساتھ 8 10 دن رہتے ہیں اور اگر ہم اس سے بات بھی نہیں کرتے اور بات کرنا گفتگو نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ ہمیں اس کی جو انرجی ایکسچینج ہوتی ہے، انرجی بولتے ہیں کہ درمیان میں ہم ایک دوسرے کے بارے میں، تو کم از کم یا تو ہم اس کے بارے میں اچھا خیالات کرتے ہیں یا برے خیالات کرتے ہیں، اور کیونکہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے وہ کہ دوسروں سے اس کے معاملات کیسے ہوتے ہیں، ہم اس کو فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا آنا جانا، اس کا بات کرنے کا طریقہ، اس کا زاویہ کیسا ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر، چاہے وہ واٹس ایپ ہو، چاہے وہ فیس بک ہو، چاہے وہ لنکڈ ان ہو، کوئی بھی ہو، اگر ہم کسی ایک دوسرے ساتھی کے بارے میں ہم اس سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں، اس کا فون نمبر بھی اگر ہمارے پاس ہوتا ہے، تو ہم 2 3 4 دن یا 2 3 4 ہفتے کے بعد ہم اتنی وسعت رکھتے ہیں کہ کم از کم ہم اچھائی یا برائی، یعنی ایک نتیجے اپنے ذہن میں اس کے لیے کوئی امیج بنا لیتے ہیں کہ یہ آدمی اس طریقہ کار کا ہوگا، ایک تصویر ہمارے ذہن میں بن جاتی ہے۔ تو کیونکہ ہم صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یار وہ فیس بک پہ پوسٹ کس طرح کرتا ہے، وہ کیا چیزیں لکھتا ہے، اس کا زیادہ تر مشغلہ کیا ہوتا ہے، مصروفیت
माशाल्लाह रिकॉर्डिंग भी चल रही है। मैं गायब हो गया तो फिर वापस आ गया। तो हम ये एक नतीजा अख़ज़ करने के लिए बात मैं कर रहा था कि कुछ दिनों बाद अगर हम कुछ दिन एक साथ रह जाते हैं तो कुछ दिनों बाद हम उसके बारे में एक इमेज अपने अपने ज़हन के अंदर बना लेते हैं, और हम ये नतीजा दूसरों को बताने के, यार ये आदमी बहुत अच्छा है, ये रात को उठता है, तहज्जुद पढ़ता है, ये आदमी बहुत अच्छा है, इसका अखलाक बहुत अच्छा है, ये आदमी जैसे अजान होती है मस्जिद चला जाता है। तो हम कुछ अपने जहन में उसके बारे में एक तसव्वुर तसव्वुर कर लेते हैं। और इसी तरह हम सोशल मीडिया पे भी अगर किसी से कनेक्ट होते हैं तो हम हमें एटलीस्ट इतना इख्तियारात होता है कि कुछ दिनों बाद हम उसके बारे में उसकी पोस्ट पढ़ के हम उसके साथ कनेक्ट होके हमें भी एक यहाँ से भी एक एनर्जी मिल जाती है कि भाई ये आदमी किस तरीक़ाकार का है, ये इस आदमी के साथ मैं फेसबुक पे रह सकूँगा या नहीं रह सकूँगा, क्योंकि हमारी ज़्यादा एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं कि उनसे हमें तकरीबन उसके बारे में मालूमात हो जाती है। तो मेरे ख़्याल से हम एक-दूसरे को अब काफ़ी हमारी दोस्ती हो गई है, भाईचारगी हो गई है और हम एक-दूसरे को जानने लग गए हैं। और होपफुली आप लोगों ने मेरे यूट्यूब के ऊपर जाके वो वीडियोज़ दोबारा भी देखी होंगी, मुझे उम्मीद है। और हमेशा हमें गुमान अच्छा रखना चाहिए, तो उसकी बनिस्बत आप लोगों ने दोबारा भी उनको रिपीट किया होगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया होगा। तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप मुझे पर्सनल मैसेज नहीं कर सकते। आप मुझे प्राइवेटली मैसेज करें, उसका करें बिल्कुल मुझसे, मैं आपका दोस्त हूँ, आपका क्लास फेलो हूँ, और आप मुझसे सिर्फ़ ग्रुप के अलावा भी बात करें। और जहाँ पे भी कोई मसला हो, अब चूँकि हम बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे और हम चूँकि टाइम को भी मद्देनज़र रखेंगे, तो हम बिल्कुल ख़ास टॉपिक पे बात करेंगे और इस ग्रुप में ज़्यादा वो चीज़ें फ़ोकस करेंगे कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे दोस्तों का फ़ायदा हो। तो इसके बाद भी आप मुझे बुला सकते हैं। आप किसी भी टाइम आपको समझ में नहीं आया, आप मुझे कहें कि सर मुझे आपका इतना मिनट चाहिए, आप मुझे ज़ूम पे दे दें या मुझे व्हाट्सएप पे दे दें। कोई ऐसी चीज़ होती है जो समझ में नहीं आती, तो वो हम ज़ूम पे कर लेंगे। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें व्हाट्सएप पे कॉल से बताने से समझ में आ जाती हैं, तो वो हम वहाँ पे कर लेंगे। मेरे ख़्याल से अब कि हमारी जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो भी हमें डेली के बेसिस पे मिलना शुरू हो जाएँगी। अच्छा, कुछ चीज़ें आप लोगों से मैं शेयर करूँगा अपनी स्क्रीन शेयर करके, और मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहूँगा। उसके लिए एक बात मैं आपसे इंतहाई मुअद्दिबाना और दरख़्वास्त करूँगा कि माज़रत कि अगर मेरी स्क्रीन के ऊपर बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं और अगर कहीं कोई ऐसे कुछ बहस-मुबाहिसा आपको नज़र आ गया तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, या मैं थोड़ा-सा आपको बताया कि नाम से वाज़ेह है, थोड़ा-सा दुनिया की तरफ हमारा वो है, उसके लिए माज़रत, कुछ हुलिया भी हमारा चेंज रहता है ज़्यादातर, और कुछ ऑफ़िस की पॉलिसीज़ की वजह से कुछ यार दोस्त अहबाब कहते हैं कि यार अब थोड़ा-सा डिजिटल मौलवी नाम रखा है तो उसका असर भी होना चाहिए। तो कभी-कभार हम उनके जो है ना उसमें पल जाते हैं। अच्छा, ये एक हमारे पास मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, और मैं चाह रहा हूँ कि इस स्क्रीन को बंद कर दूँ, लेकिन आई डोंट नो कि वेयर वेयर टू अच्छा कैसे बंद होगी पता नहीं। चलो जाने दे इसके। अच्छा, ये है हमारे पास। ओके, ये तो कुछ और के लिए। ये मेरा एक यूट्यूब चैनल है, और इस पे अगर हम प्लेलिस्ट में जाएँगे तो आप प्लेलिस्ट में ये हमारा कोर्स है, और इसके अलावा अगर हम जाएँगे यहाँ पे तो मैं आपको और भी बहुत सारे कोर्सेज़ दिखा सकता हूँ। अच्छा, यहाँ से बंद होगा। तो एक हमारे पास कोर्स है फ़ेसबुक, ठीक है? अच्छा, ये मैं चूँकि सवात से बिलॉन्ग करता हूँ तो मैंने इसको फ़ेसबुक को पश्तो में भी बनाया है, और एक हमारी दूसरी ज़बान है गजरी गुजरी ज़बान, और उर्दू में भी बनाया है। अब अगर वो कोर्सेज़ यहाँ पे नहीं हैं, तो मुझ यहाँ पे होने चाहिए थे, लेकिन बहुत सारे कोर्सेज़ मैंने बनाए हैं तो मुझे नहीं मालूम कुछ। इसके अलावा मैंने यहाँ पे कुछ कोर्सेज़ डाले हैं। एक वेबसाइट है वर्डप्रेस, जिसके ऊपर छोटी शॉर्ट वीडियोज़ बनती हैं, तो उनके उसका कोर्स भी मैंने यहाँ पे डाला है। कुछ और कोर्सेज़ हैं, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके अगर बनाए हुए तो मैंने सारे हैं, लेकिन यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो वो भी मौजूद हो जाएँगे।
ویو فل پلے لسٹ، اچھا یہ ایک ہے. تو کچھ ایسے ہیں کہ چونکہ میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ میرا تعلق ایک سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ سے ہے، کہ ہم لوگ سافٹ ویئر بناتے ہیں. تو اس میں ایک کورس تو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے بہت شارٹ کورسز ہیں، اور ایک ہے میرا خیال سے یہاں پہ مجھے نظر آ رہا ہے یوٹیوب. اس کا کورس کو کر لیں کہ یوٹیوب کیا ہوتا ہے، فیس بک کو کر لیں، اور اس کے ساتھ اور بھی جو کورس ہیں تقریباً 2 3 4 کورسز، اور وہ آپ لوگوں نے ضرور کرنے ہیں. جو یہاں پہ پلے لسٹ نہیں ہے تو میرا خیال سے ویڈیوز ان کی موجود ہیں، میں نے ڈالی ہیں، اور ان کی ویڈیوز میں اویلیبل کر دوں گا تاکہ آپ لوگ اس کو کر لیں یہاں سے. اچھا یہاں پہ ایک اور ویب سائٹ ہے، ریحان ٹریننگ یوڈیمی. اچھا یہ یوڈیمی ویب سائٹ، ریحان ٹریننگ یوڈیمی. واہ، ریحان کی اسپیلنگ غلط ہے. تو یہ جو بیسک کورسز ہیں نا، یہ بہت سارے میں نے بنائے ہیں، اور ان کورسز سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح جس میں سے ہمارے پاس جی میل کیا ہے، یہ تقریباً 90 کورسز، ان میں سے زیادہ سے کورسز میرے ہیں. یہ ہے لرن یوٹیوب، یہ اردو میں ہے. یوٹیوب کیا ہے، کچھ اچھا کچھ یہ جی میل کیا ہے، یہ کورس آپ نے کرنا ہے، فری ہیں سارے. پشتو میں بھی میری پشتو تھوڑی بہت خراب بھی ہے، چونکہ ہم زیادہ تر کراچی میں رہے ہیں، تو وہ خراب بھی ہے، درس نظامی کے اسی میں ہوا ہے. اس کے علاوہ کچھ ٹیکنیکل ہیں پروگرامنگ کا. اچھا ماشاء اللہ، یہ میں نے قربانی کے مسائل کے اوپر ایک کچھ سالوں پہلے ایک کورس بنایا تھا کہ کس طرح قربانی کے مسائل کے بارے میں. ایک دوست نے کہا، مسئلہ پوچھ لیا تھا، تو میں نے کہا تب میں کورسز کا بہت زیادہ مجھے جنون تھا، تو میں نے ان سے پوچھ لیا یہاں پہ. تو یہ کچھ کورسز ہیں جن میں سے ہمارے پاس اردو ان پیج کا بھی، میں آپ کو جو دکھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ اردو ان پیج کے کورسز بھی میں نے کیے ہیں، کچھ ایم ایس آفس سے کہتے ہیں اس کے کورسز ہیں، کچھ ویڈیوز کے کورسز ہیں. تو وہ آپ لوگ ضرور کر لیجئے گا. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ یہ کورسز کر لیں گے تو آپ کو کم از کم اتنی نو ہاؤ تو ہو جائے گی کہ یہ چیز کیا ہے اور کام کیا کرتی ہے. اس کو سمپل آپ کو یوڈیمی پہ جانا ہے، اور یہ لنک میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں ریحان ٹریننگ کا. تو یہاں پہ میں نے ڈالا، یہاں پہ بالکل ابتدا میں ہوں گے. میں اس کو آگے کرتے جاتا ہوں، میں آپ کو جو دکھانا چاہ رہا ہوں. اچھا ایک یہ کورس ہے لنکڈ ان کاروبار کے لیے، یہ کورس بھی ضرور کر لیجیے گا. یہ ہمارے ایک دوست ہیں علی پنجوانی ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اگر کسی کے انگلش کمزور ہیں تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ یار یہ بھی کورسز کر لیجیے گا، یہ انگلش والے یہ بہت ضروری ہیں. اس سے آپ کی انگلش اچھی ہو جائے گی. اس کے علاوہ ایک یوٹیوب ہو گیا، جی میل ہو گیا، فیس بک ہو گیا، لنکڈ ان ہو گیا. یہ بیسک ٹول ہیں، ان کا استعمال ضروری ہے. یہ ہر آدمی کو آنے چاہیے، چاہے وہ بچہ ہو، بڑا ہوگا، بڑے ہیں، پروفیشنل لائف میں ہیں، یا طالب علم ہیں، یا علماء اکرام، سب کو یہ کورسز کرنے ضروری ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ روزمرہ کا استعمال ہو گیا ہے. اب جو چیز ہم روزمرہ کا استعمال کر رہے ہیں، اگر اس کا استعمال ہمیں صحیح طریقے سے نہیں آتا تو بھی تھوڑا سا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ کورسز جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ان کو میں یوٹیوب پہ اویلیبل کر دوں اردو زبان کے اندر، اور ان سے بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ آپ لوگوں کو. تو یہ آپ سے میری ایک تھوڑی سی مؤدبانہ ریکویسٹ تھی. یہ ہے یوٹیوب، یہ بھی سیکھ لیں کہ یوٹیوب کیا کرتا ہے، کیسے کرتا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بینگ اے مولوی یا بینگ ایک مدرسہ اسٹوڈنٹ آپ کے کیا کیا کام ہونے چاہیے. اگر آپ مولوی ہیں یا آپ ابھی فارغ ہو رہے ہیں، تو جو کام آپ کو آپ کی زندگی میں جو کرنے ہیں، جو ضروری ہیں، وہ کیا ہونے چاہیے. ایک تو آپ کو اردو ان پیج آنا چاہیے، نمبر 1، یہ تو مسٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو کینوا آنا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ بھی بہت ضروری ہے. تیسرا آپ کو یوٹیوب آنا چاہیے.
چوتھا آپ کو فیس بک کا صحیح طریقہ استعمال آنا چاہیے. چوتھا یہ ہے کہ آپ کو واٹس ایپ، پانچواں بتا رہا ہوں کہ آپ کو واٹس ایپ کا صحیح استعمال. واٹس ایپ کے 3 ورژن ہیں، ایک تو ہے بیسک جو ہم سب استعمال کرتے ہیں، ایک ہے بزنس، اور ایک اس میں بھی ایڈوانس والا بزنس ہے. تو وہ تھوڑا سا وہ ہر ایک کو نہیں ملتا لیکن مل جاتا ہے. اچھا، اب ان کا فائدہ کیا ہوگا؟ میں آپ کو اب یہ ہے کہ ہم چونکہ ہمارا کام لکھنے لکھائی سے ہے، تو اگر ہم اردو ان پیج لکھیں گے تو اس کا سب سے اچھا، یہاں پہ میسج آیا ہے جو کہ میں نے ابھی دیکھا ہے کہ آواز ویڈیو کٹ رہی ہے، تو اگر آواز کا مسئلہ ہے تو مجھے فوراً بتائیں. کوئی ساتھی مجھے والنٹیرلی بتا دے کہ آواز صحیح آ رہی ہے یا پھر مجھے لوڈلی بولنا پڑے گا. لوڈلی مطلب اونچا آواز سے جی اور آواز مزید. بالکل صحیح ہے، بیچ میں آپ کے ٹھیک نیٹ کی وجہ سے آواز تھوڑی سلو نہیں ہو رہی مجھے ہے. بالکل صحیح آ رہی ہے آواز. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہ میں دوبارہ آ گیا تھا نا کنیکٹ ڈسکنیکٹ ہو کر نا، تو میرے خیال سے ابھی میں نے دیکھا ہے نا، تو میں تھوڑا سا اونچا آواز سے بول لیتا ہوں. تو چونکہ ہمارا کام درس و تدریس سے ہے اور ہم علماء اکرام ہیں اور ہمارا کام ہر وقت لکھنا لکھائی سے ہے، تو ہمیں اردو ان پیج آنا چاہیے. اور اگر اردو ان پیج ہمارے پاس نہیں ہے تو اس کا آسان سولوشن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس واٹس ایپ میں ہم جو بھی لکھیں تو وہاں پہ گوگل اسسٹنٹ اپنے موبائل فون میں ڈال لیں. اور ارے یہ تو یہ وارننگ بھی آ گئی. تو ہم گوگل اسسٹنٹ کا استعمال کریں اور اس میں ہم کیا، اس میں 2 چیزیں ہمیں ڈالنی ہوگی. ایک گوگل اسسٹنٹ جس سے ہم بول کے لکھ سکتے ہیں، اور ایک گوگل کی بورڈ. گوگل کی بورڈ کیا کرتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اردو آسانی سے لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہمیں جہاں جب عربی لکھنا ہو تو ہم وہاں پہ تمام لینگویجز موجود کر دیتا ہے ہمارے لیے، اور ایک سافٹ ویئر نا. تو ہم اگر عربی ہمیں لکھنا ہے تو ہم وہاں پہ عربی سلیکٹ کر لیں، اور عربی میں ہم اگر بولیں گے تو وہ ہمارے لیے عربی میں ٹائپ کرنا شروع کر دے گا، اور بہت فصیح عربی میں کرتا ہے. میں نے بہت بہت لکھا ہے اس میں بھی. اردو میں تو چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری ایک بہت بڑی جو کتاب تھی ماشاءاللہ میں نے لکھی تھی، وہ میں اس طرح لکھی تھی بول بول کر. اور آئے دن بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو مجھے انگلش میں آتے ہیں لیکن میرے لیے اردو میں ان کو ٹائپ کرنا مشکل ہوتا ہے. تو میں نے یہ ایک ہیڈ فون لیا ہے اور یہاں پہ واٹس ایپ کنیکٹ کر دیتا ہوں اور میں بولتا ہوں تو وہ میرے لیے لکھتا رہتا ہے، یا میں کوئی ویڈیو اپنی پرانی ریکارڈنگ چلا دیتا ہوں تو وہ میرے لیے لکھ دیتا ہے. 2 کام ہو گیا. ایم ایس آفس کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ ہم چونکہ طالب علم ہیں اور ہمیں کچھ اگر ایم ایس آفس ہم سیکھ لیں گے جو کہ ایک بیسک سا ہے، اور اگر ہم ایم ایس آفس ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس لیپ ٹاپ ہے، تو اگر ان کے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے تو ان کو میں ایک اور ٹول دکھاتا ہوں، اور وہ ہے ہمارے پاس. میں آپ لوگوں کے ساتھ اسکرین شیئر کروں گا، اور میری اسکرین آئی تھنک کہ میرے خیال سے یار یہ ہماری زبان جو ہے نا وہ تھوڑی سی ٹیڑھی ہو گئی ہے، تو اس کی معذرت. یار بات میں انگلش کا کے الفاظ جو آ رہے ہیں نا یہ بہت غلط ہے، مجھے بہت عجیب لگتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ کیا کہیں گے، لیکن اس کے لیے معذرت. ہمارے پاس گوگل ڈرائیو ہے. ڈرائیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری ہارڈ ڈسک. ٹھیک ہے، اگر میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ میرے پاس یہاں پہ گوگل ڈرائیو کے اندر بہت سارے آپشنز آ گئے. ٹھیک ہے، تو اب وہ سارے آپشن جس یہاں پہ میرے پاس بہت ساری کتابیں بھی پڑھی، بہت سارے ڈاکس پہ پڑھے. یہاں پہ نیو پہ میں کلک کر کے یہاں پہ میرے پاس گوگل شیٹ ہے. گوگل کے شیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایم ایس آفس کے اندر یہ ہمیں رو اور کالم کا ایک مجموعہ دیتا ہے، گروپس آف رو اور کالم. مثلا ہمیں مدرسے کے طالب علموں کے نام بتانے کا پورا ریزلٹ بنانا ہے تو ہم یہاں پہ کر دیں گے اسٹوڈنٹ، اس کا رول نمبر ہونا چاہیے، اس کا ہمارے پاس سیکنڈ کیا ہوگا کلاس روم ہونا چاہیے، تھرڈ ہمارے پاس کیا ہوگا کہ اس کا ایڈمیشن ڈیٹ ہونا چاہیے، اور پانچواں ہمارے پاس اس کا ہوگا پریزنس، اور یہ پریزنس چلو اٹینڈنس لگا دیتے ہیں ہم اس کو. اٹینڈنس اسپیلنگ کی مسٹیک کو چھوڑے لیکن اٹینڈ لگا دیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس تقریباً کچھ کالم بن گیا. اب میں نے یہاں پہ نمبر بھی میں لگا لیتا ہوں، شمار نمبر، اور یہاں پہ میں نے ڈال دیا 1 2 اور 3، اور جناب اس کو میں نے یوں سلیکٹ کیا، اور یہ میرے پاس تقریباً میں نے 20 طلباء کا رزلٹ بنانا ہے تو یہ ہمارے پاس آ گیا. اب میں نے ان کے نام ڈال دیے، طالب علم نمبر 1،
और नंबर 2 और नंबर 420 भी आ सकता है, कोई मसला नहीं है। तालिब नंबर 2 कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैं इसको तकरीबन में तक 20 तलबा का नहीं बल्कि जो हमारे पास रो है उनके बराबर हमने ये सब तालिब इल्मों का नंबर डाल दिया, ठीक है। अब इसके बाद उसका रोल नंबर एज़ इट इज़ हम डाल देंगे यहाँ पे, और नहीं सॉरी 2 3 ठीक है, ये रोल नंबर आ गया। क्लास हम डाल देते हैं दोहरा, और ये जनाब मैंने इसको पूरा नीचे तक दोहरा कर दिया, ठीक है। और डेट हम डाल देते हैं 12। अच्छा, मैं आपको एक एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताऊँगा आपको। आज जो मैंने कल कल के दिन में मैंने थोड़ी-सी की है, आप आखिर के 2 मिनट आप मुझे दीजिएगा, मैं आपको बताऊँगा इंशाअल्लाह। और ये इसके अटेंडेंस पे कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई, ये हमारे पास एमएस एक्सेल है जिसके ऊपर हमने एक पूरा ज़बरदस्त रिज़ल्ट हमने बना लिया। और इसी तरह हम अपने इस रिज़ल्ट को अगर हम मज़ीद थोड़ा-सा इसको एक्सप्लोर करेंगे तो हम गूगल वर्ड इससे ऑनलाइन बोलते हैं, और ऑफ़लाइन इसको बोलते हैं क्या नाम है, एमएस ऑफ़िस, ठीक है? तो एमएस ऑफ़िस का हमने सीखना ज़रूरी है। अब ये हमारे पास यहाँ पे सेव है और यहाँ पे सेव हो जाएगी, ऑटोमेटिकली सेव होता है। और ये अनटाइटल थोड़ी देर में आ जाएगा, मैं रिफ्रेश करूँगा। ये एक तरीका हो गया, ठीक है? दूसरा ये है कि अगर हमें कोई डॉग लिखना है, कोई किताब लिखना है तो हमारे पास ये देखिए, मैं ये रिकॉर्डिंग आप बाद में भी देख सकते हैं। मैं आपको डिटेल में पढ़ाने का मेरा यहाँ पे मकसद नहीं है, लेकिन सिर्फ़ एक्सप्लोर करने का मकसद है। गूगल डॉक्स में हम जाएँगे और यहाँ पे हमने इसका टाइटल देना है, टाइटल मीन के इस डॉक्यूमेंट किताब का क्या नाम रखें, और यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। अब मेरी चूँकि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में अंग्रेज़ी इंग्लिश सेलेक्टेड है, तो हम यहाँ पे इंग्लिश लिख सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे हमारे पास क्या नाम है, अगर उर्दू होगी तो हम ऑफ़ कोर्स उर्दू लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात एक और है, और वो अगर मुझे यहाँ पे मिल जाए तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगा, और कोशिश मैं कर रहा हूँ दिखाने की। और अल्लाह मेरी मदद फ़रमाए, और ये है वॉइस टाइपिंग, ठीक है? और यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया, अलाउ किया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्लास में मज़ा आ रहा है या नहीं? अब ये मैं यहाँ पे रोमन में बोल रहा हूँ, ठीक है? आप मुझे बता लें कि आप माइक में इस तरह ये आप टाइप करने में आपको कितना टाइम लगेगा? लेकिन यहाँ पे सहूलत है भाई, इसका इस्तेमाल करें। अच्छा, ये यहाँ पे इंग्लिश यूएस कनेक्ट थी, हम इसको कर लेते हैं। ये आपके मोबाइल में भी है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लैपटॉप में इस्तेमाल कर रहा हूँ, उर्दू पाकिस्तानी। अब इसको मैं थोड़ा-सा डिलीट कर देता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे दोस्तों और भाइयों, कैसे हैं आप लोगों को? क्लास में मज़ा आ रहा है या नहीं आई? हम इस क्लास के अंदर कैनवा और मुख्तलिफ़ चीज़ें सीखेंगे जिससे इंशाअल्लाह हम अपने काम को प्रोड्यूस कर सकेंगे, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम बहुत जल्दी इस क्लास को कंप्लीट करेंगे। अच्छा देखिए, यहाँ पे सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ बात ये है कि मैंने नॉर्मल बोल रहा हूँ, कभी-कभार मैं नॉर्मल स्पीड से भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन ये एज़ इट इज़ मेरे लिए लिख रहा है, और ये चूँकि मशीन है, ये मेरी आवाज़ को बहुत साफ वाज़ेह तौर पे ये लिख रहा है। देखिए वाज़ेह तौर पे जिसका मैं जैसे ही बोल रहा हूँ, ये उसको टाइप कर रहा है। तो आप मुझे बताएँ कि किताब लिखना क्या मुश्किल है अब भी? जो साथी बोलते हैं मुश्किल है उनके लिए तो फिर मेरे ख़्याल से फिर आप किताब रख दें, ज़हन में ख़्यालात लाएँ, वो खुद ब खुद एक चिप लगा लें ताकि वो आपके ख़्यालात को रिकॉर्ड करते जाए और उसके आपको एडिट करके बल्कि वीडियो ही बना के दे दे। भाई इससे आसान टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जितना मौलवियों के लिए होना चाहिए ना, तो हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसका ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत फ़ायदा उठाइएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे सेव हो जाता है, और यहाँ पे मैं प्रिंट का बटन दबाऊँगा, तो ये मेरे पास यहाँ पे एक किताब की शक्ल में देखिए आप कितना मज़ेदार फ़ॉर्मेट मेरे पास आ गया। तो इसका इस्तेमाल करें, हमारे पास सबसे पहले
یا ایک کام کریں، اب ہماری کلاس ختم ہو جائے گی 1 منٹ کے اندر، تو سیم لنک ہے، آپ لوگ دوبارہ سے کنیکٹ ہو جائے گا، کیونکہ میرے خیال سے اسٹاپ کر کے دوبارہ کر لیتے ہیں، کیونکہ میں تھوڑا-سا موڈ بن گیا ہے، دماغی توازن صحیح ہے فی الحال، اس سے پہلے کہ دماغی توازن کسی اور خراب ہو جائے، کسی اور کام میں لگ جائے، تو اس کو تھوڑا-سا دین کے لیے آپ لوگوں سے سیکھنے کے لیے استعمال کر لیتے ہیں۔ تو ہم میٹنگ کو ختم کر کے دوبارہ دماغ میں چیزیں آ رہی تو کور کر لیتے ہیں، آپ لوگوں کو جلدی تو نہیں ہے نا میرے خیال سے؟ تو ہم دوبارہ کنیکٹ ہو رہے ہیں اسی آئی ڈی کے اوپر، دوبارہ بس میں ختم کر کے دوبارہ کنیکٹ ہو رہا ہوں، اور تو تک کہ میری یہ جو کلاس ہے اس کو تھوڑا سا لمبا لے جائیں یار، بہت چھٹیاں ہو گئی نا۔